ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آخر بہو ایسے کون سے کام کرتی ہے جن کی وجہ سے ساس کا دل نفرت سے بھر جاتا ہے؟ لیکن رکیے، یہ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ ایک چیخ ہے اس بیٹی کی جو ہر دن اپنی عزت بچانے کی جنگ لڑتی ہے۔ یہ فریاد ہے اس ماں کی جس نے پورا گھر سنوارا لیکن اب ہر بات پر آنکھیں نم کر بیٹھتی ہے۔ یہ صدا ہے ان گھروں کی جہاں دیواریں خاموش رہتی ہیں لیکن دل روز تڑپتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسے ہی گھر کی بہو ہیں، یا شاید آپ وہ ساس ہیں جو اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال، چند عام سی باتیں اور روزمرہ کے انداز کیسے ایک گھر کو محبت کے گلدستے سے نفرت کا کانٹوں بھرا میدان بنا دیتے ہیں؟ بہت سی بہویں سوچتی ہیں کہ ساس ہی غلط ہے اور ساسیں کہتی ہیں کہ بہو ہی بدتمیز ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ شیطان ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہنستا ہے اور ہر دن گھر کے سکون کو نگلتا رہتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر نرمی سے بھر جائے، آپ کی ساس آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے اور آپ کی زندگی جنت کے راستوں پر چلنے لگے، تو آپ کو جاننا ہوگا کہ وہ 5 خاموش قاتل، وہ 5 زہریلے کام جو روز آپ نادانستہ طور پر کرتی ہیں اور وہی آپ کے گھر کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ 5 کام اگر آج آپ نے جان لیے تو ہو سکتا ہے کل وہ دن آئے جب آپ کا شوہر آپ کو دیکھنا بھی نہ چاہے۔ مطلب اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی، اگر آپ نے یہ نہ جانے، تو آپ کا شوہر کل کو آپ کے لیے ایک اجنبی بن سکتا ہے، آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، آپ کی ساس کی آنکھوں میں صرف غصہ آ سکتا ہے اور آپ کا دل سارا دن جلتا رہے گا۔ اس لیے اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہر ساس کا دل دہلا دیں گی، اس کی آنکھیں کھول دیں گی۔ اور اگر آپ نے ان باتوں کو سیکھ لیا تو قسم ہے اس ماں کی دعا کی جو اولاد کے لیے رات بھر جاگتی ہے، آپ کا گھر پھر کبھی لڑائی کی آگ میں نہیں جلے گا بلکہ ہر صبح رحمت سے بھر جائے گی، ہر شام محبت کی روشنی سے جگمگائے گی۔ آپ کا گھر دوبارہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں بکھرے گا۔ بس تیار رہیں۔ اگلی ہی بات میں آپ کو وہ 5 سنہری اصول بتانے والی ہوں جو جھگڑے کی آگ کو ٹھنڈا کر کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں کہ آخر ساس بہو کے درمیان لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے 2 عورتیں ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہیں؟ وہ کون سی چنگاریاں ہیں جو ہر روز خاموشی سے سلگتی ہیں اور پھر کسی دن گھر کو راکھ بنا دیتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جھگڑے کسی ایک دن میں نہیں پھٹتے؟ یہ نفرتیں کسی ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان ہزاروں انکہی باتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جو دل میں رکھی جاتی ہیں، جنہیں زبان چھپاتی ہے مگر آنکھیں بولتی ہیں۔ یہ وہ تکلیفیں ہوتی ہیں جو روزانہ احساس کے ننگے پاؤں پر چلتی ہیں اور آخر کار زخم دے جاتی ہیں۔ آج کی بہو جب سسرال میں آتی ہے تو وہ صرف دلہن نہیں ہوتی، وہ ایک نئی ذمہ داری کو دوسرا نام دے کر کہلائی جاتی ہے۔ اور جب ایک ماں یعنی ساس اسے دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں کئی امیدیں ہوتی ہیں، کئی خدشے ہوتے ہیں اور کئی پرانی یادیں جھلملاتی ہیں۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں وہ محبت، وہ عزت، وہ احساس تو ایسے ہے کہ جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ آج اگر بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو نئی بہو جیسے ہی گھر میں آتی ہے، جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اپنی نرمی، خدمت اور اخلاق کی وجہ سے سب کا دل جیت لیتی ہے۔ وہ سسرال والوں کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتی ہے، وہ ساس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس سے نرمی سے بات کرتی ہے، شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ سسرال والوں کا بھی دل جیت لیتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے وہ بہو ساس کے دل میں اپنے لیے بہت بڑی جگہ بنا لیتی ہے۔
لیکن دکھ کی بات تب شروع ہوتی ہے جب دوسرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور نئی بہو آ جاتی ہے۔ اور پیاری بہنوں، جیسے ہی یہ نئی بہو گھر میں قدم رکھتی ہے، وہ خدمت سے نہیں بلکہ شکایتوں سے بات شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے الفاظ کی زہر سے ساس کے کانوں میں پہلی بہو کے لیے نفرت ڈالنا شروع کر دیتی ہے، پہلی بہو کے لیے برائیاں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، امی وہ بہو تو صرف آپ کے سامنے اچھی بنتی ہے، پیچھے کیا کہتی ہے آپ جانتی ہی نہیں ہیں۔ کبھی کہتی ہے، امی آپ کو جو وہ کھانا کھلاتی ہے وہ شوہر کا دل جیتنے کے لیے کرتی ہے، نہ کہ آپ سے محبت میں۔ پھر کبھی کہتی ہے، امی آپ نے اسے اپنی بیٹی بنایا لیکن اس نے تو آپ کو نوکر سمجھ رکھا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ساس جو کبھی پہلی بہو کی خدمت، محبت، عزت اور خلوص پر ناز کرتی تھی، اب نئی بہو کی باتوں میں آنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بھول جاتی ہے وہ دن جب پہلی بہو نے اس کے پیر دبائے تھے، وہ شامیں جب بہو نے خود بھوکی رہ کر ساس کو کھانا کھلایا تھا، وہ صبح جب بہو نے جلدی اٹھ کر اس کے لیے چائے بنائی تھی، وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ وہ سب کچھ بھی بھول جاتی ہے جو کبھی اس کے لیے فخر ہوا کرتا تھا، اور اب نئی بہو کی زبان اس کے دل پر حکومت کرنے لگتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر کا سکون مر جاتا ہے، یہی وہ پل ہوتا ہے جب ایک ماں ایک بہو کو دشمن سمجھنے لگتی ہے اور دوسری کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی رشتے میں اپنی اپنی جگہ قیمتی ہوتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے آج ہر دوسرے گھر میں جھگڑوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم سچ سے زیادہ سازش پر یقین کرنے لگے ہیں، محبتوں کی بجائے شک کی بنیاد پر رشتے بنانے لگ گئے ہیں۔ ایک بہو ساس کو جیتنے کے لیے نہیں، اسے دوسری بہو سے دور کرنے کے لیے خدمت کرتی ہے، اور ساس بہو کو اپنی بیٹی بنانے کی بجائے ایک بہو کو دوسرے کے خلاف کرنے میں اپنی زندگی گنوا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے گھروں میں امن نہیں رہتا، مطلب ان گھروں میں امن نہیں رہتا جہاں پر ایک بہو دوسرے کے خلاف اپنی ساس کو ورگلاتی ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بد دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بد دعاؤں میں بدل جاتی ہیں، اور یہی وہ تلخ سچ ہے جسے سننے کے بعد بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں ماننے کو تیار ہی نہیں۔ پیاری بہنوں، یہ حقیقتیں کسی کتاب سے نہیں، یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جس کی دیواریں چیخ چیخ کر خاموشی کی اذیت سناتی ہیں۔ یہ ہر اس ساس کی کہانی ہے جو ایک وقت میں دونوں بہوؤں سے محبت چاہتی تھی، مگر خود ایک بہو کی چالاکیوں کا شکار ہو گئی۔ یہ ہر اس بہو کا نوحہ ہے جو محبت کے ساتھ گھر سنوارنا چاہتی تھی، مگر الزاموں میں دفن کر دی گئی۔ اور یہ سچ ہے، یہ صرف ساس بہو کا مسئلہ نہیں، یہ پورے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا کینسر بن چکا ہے۔ آج بہو گھر کی عزت نہیں بلکہ مقابلہ بازی بن چکی ہے۔ ساس مشورہ نہیں دیتی بلکہ فیصلے سناتی ہے، حکم کرتی ہے۔ شوہر بیوی کا ساتھی نہیں، بیچ کا میدان بن جاتا ہے، اور نتیجہ نہ گھر کا سکون رہتا ہے، نہ رشتے کی عزت، نہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں، نہ الفاظ محبت سے، بس ایک کھیل رہ جاتا ہے جس میں ہار سب کی ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ مطلب کہ چھوٹی بہو ہیں، پہلے آپ کی کوئی جٹھانی مطلب گھر میں موجود ہے، آپ دوسری بہو بن کے جا رہی ہیں، تو خدارا کبھی بھی اپنی ساس کو اپنی پہلی بہو کے بارے میں ورگلانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گی تو پورے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ پیاری بہنوں، اگر آج بھی ہم نے نہ سیکھا تو یقین جانے اگلی نسل صرف رشتے جوڑے گی نہیں بلکہ رشتے روند دے گی۔ اگر آج بھی ہم نے دل کو نہ کھولا، آنکھوں کو نہ جھکایا اور زبان کو نرم نہ کیا، تو ہر بہو، ہر ساس، ہر شوہر، ہر بیٹا ایک دن تنہا ہو جائے گا، اور تب وقت ہمیں یاد دلائے گا کہ ہم نے کیا کھو دیا۔
تو پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو وہ 5 کام بتانے والی ہوں، وہ 5 سنہری اصول بتانے والی ہوں جو اگر آپ نے اپنا لیے تو آپ کا گھر، آپ کی زندگی، آپ کا رشتہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اس لیے اپنی سوچ کو تیار کریں، اپنے دل کو کھولیں، کیونکہ سچ سننے کی طاقت صرف وہی رکھتا ہے جو بدلنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ تو پیاری بہنوں، پہلا کام، ساس کے سامنے شوہر کی تعریفوں کے پل باندھنا اور اس کی ہر بات کو اونچا ظاہر کرنا۔ کس کی؟ شوہر کی بات کو اپنی ساس کے سامنے اونچا ظاہر کرنا۔ پیاری بہنوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کتنے دکھ جھیل کر پالا ہوتا ہے، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہوتی ہیں، کتنی خواہشیں قربان کرتی ہے، اور پھر جب وہ بیٹا بڑا ہو کر شادی کرتا ہے تو ماں کو یہی امید ہوتی ہے کہ اب وہ بہو اس کے دکھوں کی ساتھی بنے گی، اسے سکون دے گی، اسے محبت دے گی۔ مگر کیا ہوتا ہے؟ نئی بہو آتے ہی شوہر کی تعریفوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ میرا شوہر تو فرشتہ ہے، وہ تو سب سے اچھا ہے، وہ تو ماں سے بھی بہتر مجھے سمجھتا ہے، وہ تو ہر بات میں میرا ساتھ دیتا ہے، وہ تو آپ سے زیادہ میرا ہمدرد ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ جملے بظاہر تو محبت بھرے لگتے ہیں، لیکن ایک ماں کے دل میں خنجر کی طرح اترتے ہیں، جیسے کسی نے اسے یہ کہہ دیا ہو کہ اب تمہارا بیٹا صرف میرا ہے، تمہاری تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باغبان ساری زندگی ایک درخت کو پانی دے، اسے سایہ دے، حفاظت کرے، اور جب وہ درخت پھل دے تو وہ پھل کسی اور کے قدموں میں جا گرے تو اس کو کتنا دکھ ہوگا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر آپ کی ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں کہ ذرا تصور کریں، ایک خاتون نے اپنی گود میں بچے کو پالا، اس کی ہر ضد، ہر بخار، ہر آنسو کو سینے سے لگایا، اور پھر اچانک ایک دن کوئی آ کر اسے یہ کہہ دے کہ تم نے جو کچھ کیا بس تمہارا فرض تھا، اب وہ میرا ہے، تو بتاؤ ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ پیاری بہنوں، میرا اللہ فرماتا ہے، اور تم ان سے یعنی والدین سے اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے عزت سے بات کرو۔ اب ذرا سوچیں، جب ماں کے سامنے شوہر کی بڑائی کرتے ہوئے بہو ماں کی خدمات کو پس پشت ڈال دیتی ہے تو کیا وہ قرآن کے اس فرمان کی نفی نہیں کرتی؟ کیا یہ وہ گستاخی نہیں جو ماں کے دل میں چپتی ہے؟ پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو سوچو، جس جنت کو پانا ہے اسی کو تکلیف دے کر ہم کیسے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ آج کا معاشرہ یہی تو بھول چکا ہے۔ بہو شوہر کے حقوق کے پیچھے ماں کے جذبات کو روند دیتی ہے، ساس اپنی ممتا کے ٹکڑوں کو بہو کے الفاظ میں بکھرتا دیکھتی ہے، اور پھر جب دل زخمی ہوتا ہے تو جھگڑے جنم لیتے ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، اور گھر کا سکون قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ اب حل کیا ہے اس سب کا؟ جتنے بھی یہ مسئلے مسائل ہیں، ان سب کا حل کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ پیاری بہنوں، تعریف کرنا غلط نہیں ہے، مگر توازن رکھنا لازم ہے۔ اگر شوہر اچھا ہے تو یہ ماں کی تربیت کا کمال ہے، یہ ضرور کہنا سیکھیں، مطلب کہ اپنی ساس کو اچھا بنائیں۔ ساس کو کہیں کہ تو نے تربیت اچھی دی ہے، آپ کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ آپ کا بیٹا ایک عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، آپ نے اسے کتنا اچھا پڑھایا لکھایا، کیسے اس کی اچھے سے تربیت کی، آج وہ میری عزت کرتا ہے، یعنی میں کسی دوسرے کی بیٹی ہوں پھر بھی وہ میری عزت کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کی ساس ہوگی اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا، اس کے دل میں مزید محبت آئے گی، آپ کے لیے بھی، آپ کے شوہر کے لیے بھی۔ اگر شوہر آپ کی بات مانتا ہے تو یہ ساس کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ ماننا سیکھیں، مطلب اپنی ساس کو یہ کہیں کہ آج اگر میرا شوہر کوئی میری بات مانتا ہے تو یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ نے اب جو دعائیں مانگی تھیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو یہ بنا دے، اسے عورت کی عزت کرنا والا بنا دے، تو آج وہ تیری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ ساس کو یہ کہیں، جب ماں کے سامنے بیٹے کی تعریف کرو تو ایک جملہ اس کے اندر ضرور شامل کرو، امی آپ کی تربیت نہ ہوتی تو ایسا شوہر مجھے کبھی نہ ملتا۔ بس یہی ایک جملہ ساس کے دل سے آپ کی محبت کا دروازہ کھول کر رکھ دے گا۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہیں دوسرے کام کی۔
دوسرا وہ کام جو ہر ساس بہو کے رشتے میں زہر گھول دیتا ہے۔ کس کے رشتے میں؟ ساس بہو کے رشتے میں زہر گھول دیتا ہے۔ مگر اگر اسے پہچان لیا تو آپ کی زندگی محبت کا گہوارہ بن جائے گی۔ تو وہ دوسرا کام ہے ہر بات پر جواب دینا، وضاحت کرنا اور ہر حکم کو بحث بنا دینا۔ پیاری بہنوں، کچھ رشتے کانوں سے نہیں دل سے سمجھے جاتے ہیں، مگر افسوس آج کی بہو دل سے زیادہ زبان سے کام لیتی ہے۔ ساس نے اگر کہا کہ بیٹا سالن میں نمک کم ہے تو جواب آتا ہے آپ خود ہی ڈال لیتی، میں تو صبح سے کام کر رہی ہوں۔ ساس نے اگر کہا کہ آج چائے کا ذائقہ مختلف تھا تو بہو کا چہرہ فوراً ہی بدل جاتا ہے اور دل میں طوفان مچ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کانچ کے گلدان پر ہتھوڑا مار دیا ہو، بظاہر کچھ نہ بگڑے مگر اندر ہی اندر وہ دراڑیں آنے لگتی ہیں جو وقت کے ساتھ رشتہ توڑ دیتی ہیں۔ ساس کے ایک سادہ سے جملے کو بحث، تکرار، دلیل اور انا کا میدان بنا دینا آج کی بہو کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ معمول بن چکا ہے کہ نئی نسل سنتی کم ہے، جواب زیادہ دیتی ہے۔ جس زبان کو نرم ہونا تھا وہ تو آگ برسانے لگی ہے، جس چہرے کو عاجزی کا آئینہ ہونا تھا وہ تو غرور کی تصویر بن جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میرے اللہ نے فرمایا اور جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، یعنی جب کوئی سخت بات کرے تو جواب میں زبان نہیں ظرف بولے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ظرف کو چھوڑ کر زبان چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، حالانکہ جو زبان سے جیتتا ہے وہ رشتے ہار جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سوچو پیاری بہنوں، اگر آپ نے ایک لمحے کی خاموشی سے جنت کا وعدہ پا لیا تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر اس خاموشی کو انا کے آگے کیوں قربان نہیں کر دیتی اگر آپ جنت پانا چاہتی ہیں؟ کبھی کبھی جواب دینا علم نہیں ہوتا، برداشت کرنا اصل شعور ہوتا ہے۔ یہ رویہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی ہر آہنی دروازے کو لات مار کر کھولنا چاہے، جبکہ کچھ دروازے صرف محبت کی دستک سے کھلتے ہیں۔ ساس کا ہر جملہ الزام نہیں ہوتا اور بہو کا ہر جواب وضاحت نہیں مانگتا۔ کبھی کبھی نظر انداز کرنا رشتے کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ آج کی ماں اگر آپ کو کچھ کہتی ہے تو وہ اپنی ماں کی تربیت سے سیکھا ہوا انداز اپناتی ہے جس میں نرمی کم فکر زیادہ ہوتی ہے، اور آج کی بہو وہ الفاظ کے پیچھے نیت نہیں دیکھتی، وہ لہجے کے پیچھے محبت نہیں پہچانتی، وہ بس جملوں کے ترازو میں اسے تولتی ہے اور جواب کا وزن برابر کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں جھگڑا لازم ہے، ٹوٹنا یقینی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ پیاری بہنوں، دل کو وسیع کرو، زبان کو مختصر کرو۔ جو بات دل پر گزرے وہ زبان تک نہ آنے دو۔ جب بھی ساس آپ سے کچھ کہے تو دل میں یہ سوچو کہ یہ وہی عورت ہے جس نے تمہارے شوہر کو دنیا میں لانے کے لیے 9 ماہ درد سہا۔ جب بھی جواب دینے کو دل کرے تو ایک لمحے کو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ بعض اوقات خاموشی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں الفاظ بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، جہاں عقل خاموش ہو وہاں رشتہ سلامت رہتا ہے، اور جہاں زبان اونچی ہو جائے وہاں دل نیچے گر جاتے ہیں۔ لہٰذا جھگڑے سے بچنے کا سب سے خوبصورت راستہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو سلیقے میں رکھو اور اپنے لہجے کو عبادت بنا دو۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس تیسرے کام کی جو بہو کو خاموشی سے ساس کے دل سے نکال دیتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ بہو کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب ساس کی نظروں سے اتر گئی۔ آخر وہ کون سا عمل ہے؟ تو پیاری بہنوں، وہ تیسرا عمل ساس کو بیگانی سمجھنا اور گھر کے فیصلوں میں اس کی رائے کو اہمیت نہ دینا۔ پیاری بہنوں، ایک ماں چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، جس حصے میں بھی ہو، اس کا دل ہمیشہ بچپن کے جھولے میں ہی جھولتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کی رائے پوچھی جائے اور اسے اپنا مانا جائے۔ مگر آج کی بہو جب گھر میں آتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی سوچ ساتھ لاتی ہے بلکہ فیصلے بھی ساتھ لاتی ہے۔ ساس کہتی ہے
کہ پردے کی یہ قمیض پرانی ہو گئی ہے۔ بہو فوراً جواب دیتی ہے، امی یہ فیشن نہیں رہا۔ ساس کہتی ہے فلاں رشتہ دار کو دعوت میں بلانا چاہیے۔ بہو کہتی ہے انہیں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ لوگ ویسے بھی بے حس ہیں۔ تو ساس کہتی ہے کچن میں نمک الگ جگہ رکھا کریں۔ بہو کہتی ہے میں اپنی سہولت سے رکھوں گی، ہر بار تبدیل نہیں کروں گی۔ یہ سب جملے بظاہر تو چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جو ماں کے دل کی دیوار پر لگتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ دیوار گر جاتی ہے۔ جیسے کسی دریا کے بہاؤ میں مسلسل پتھر پھینکے جائیں تو وہ پانی کی روانی کو روک دیتا ہے، بالکل ویسے ہی انکار، اختلاف اور خود سری ساس کے دل کے بہاؤ کو روک دیتی ہے۔ ساس کو لگتا ہے کہ اب وہ اس گھر کی ملکہ نہیں رہی، وہ بے اختیار ہو چکی ہے۔ جس گھر کو اس نے اپنے خون پسینے سے بسایا تھا، اب اس میں اس کی رائے کی قیمت بھی باقی نہیں رہی۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بہو چاہے کتنا ہی اچھا کھانا پکا لے، کتنی ہی خدمت کر لے، ساس کا دل اس سے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص کسی بزرگ کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ساس کو نظر انداز کرنا، اس کی بات کو اہمیت نہ دینا، یہ نہ صرف بد اخلاقی ہے بلکہ دین کی روح کے بھی خلاف ہے، کیونکہ رشتہ صرف خون سے نہیں عزت سے جیتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور نیک سلوک کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ تو جس رشتے میں نرمی نہیں، عزت نہیں، وہاں برکت کیسے آئے گی؟ آج کی بہو اگر ساس کو پرانی سوچ کا نمائندہ سمجھتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہی پرانی سوچ آج کے سلیقے کی بنیاد ہے۔ وہی ساس جب اپنے بچوں کی شادی کے فیصلے کرتی تھی تو اس کی رائے آسمان کی وحی کی طرح مانی جاتی تھی، اور اب اس کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا گیا۔ پیاری بہنوں، یہی وہ روش ہے جس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ ساس خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کی خاموشی میں دل کی چیخ چھپی ہوتی ہے، اور پھر جب رشتوں کی بنیاد احترام پر نہ رہے تو جھگڑے، بدگمانیاں اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان سب کا حل کیا ہے؟ ساس کو اپنی ماں سمجھو، جیسے آپ اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں ویسے اپنی ساس سے محبت کریں۔ ہر فیصلے میں اس کی رائے لیں، اس سے فیصلہ کروائیں، چاہے آپ نے بعد میں اپنی سہولت سے کچھ اور ہی کرنا ہو، مگر اس سے فیصلہ لینا، اس سے مشورہ کرنا، اسے عزت دینا، یہ اس کے دل کو سکون دے گا۔ جب ساس کو یہ محسوس ہو کہ گھر میں اس کی بات کی اہمیت ہے تو وہ خود بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھے گی۔ اور یاد رکھو، جس ماں کے دل میں عزت کے ساتھ اپنی جگہ بنائی جائے، اس کی دعا آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں چوتھے کام کی۔ چوتھا وہ کام جو ساس بہو کے رشتے کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیتا ہے، مگر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کام، یہ عمل اتنا خاموش ہوتا ہے کہ نہ بہو کو اس کا احساس ہوتا ہے، نہ ساس کو اس کا جواب ملتا ہے۔ وہ چوتھا کام ہے ساس کے دل کے راز دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، یا اس کی باتوں کا مذاق اڑانا۔ پیاری بہنوں، ہر دل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف قریبی رشتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ساس جب بہو کو کوئی بات اعتماد سے بتاتی ہے، کسی دکھ کی، کسی خواب کے بارے میں، کسی بیٹے، کسی بہو یا کسی پرانے غم کا تذکرہ کرتی ہے تو وہ دل کھولتی ہے، راز نہیں۔ مگر افسوس، جب یہی بہو کسی اور کے سامنے وہ بات سنا دیتی ہے، ہنسی اڑا دیتی ہے، یا دوسرے کمرے میں جا کر شوہر سے ساس کی گفتگو کی نقل اتارنے لگتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ بس ایک عام سی بات ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ انسان سب کچھ سہ لیتا ہے مگر اس راز کا فاش ہونا برداشت نہیں کر سکتا جسے وہ صرف اپنوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ ساس جب بہو سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے بڑی بہو مجھ سے بدلہ لیتی ہے، اور بعد میں بہو اسی بات کو ہنستے ہوئے شوہر یا نند کے سامنے دہرا دیتی ہے، تو وہ صرف جملہ نہیں دہراتی، وہ ساس کے دل کی قبر کھول دیتی ہے۔ یہ عمل ویسا ہے جیسے کسی نے مٹی میں بیج ڈال کر درخت کی امید کی ہو، مگر کسی نے چھپ کر وہ بیج جلا دیا ہو۔ وہ بیج اگتا ہی نہیں مگر زمین بدزن ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ نے فرمایا خبردار، بدگمانی سے بچو، تحقیق کرو اور ایک دوسرے کے رازوں میں نہ جھانکو۔
اور بہو جب راز کو بیان کرتی ہے تو وہ صرف بدگمانی پیدا نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی ساس کی وہ عزت چھین لیتی ہے جو اس نے برسوں کی خدمت سے کمائی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی امانت کے بارے میں بات کرے تو تم پر امانت ہو گئی۔ اب بتاؤ پیاری بہنوں، اگر ساس نے دل کا درد آپ کے سامنے بیان کیا اور آپ نے اسے چٹکلا بنا دیا تو کیا وہ خیانت نہیں؟ کیا وہ یہ تانا نہیں جسے سن کر ساس پھر کبھی بھی اپنے دل کے کسی بھی راز کو آپ کے سامنے کھولنے کا حوصلہ نہ کر سکی؟ آج کا معاشرہ یہی تو کر رہا ہے۔ ہر رشتہ صرف تعلق رہ گیا ہے، اعتماد نہیں رہا۔ گھروں میں دیواروں کے کان نہیں، انسانوں کے چہرے بے پردے ہو چکے ہیں۔ ساس بہو کو بیٹی سمجھ کر دل کی بات کہتی ہے اور بہو اس بات کو مذاق بنا کر کسی کونے میں پھینک دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رشتہ زبان سے نہیں احساس سے ٹوٹتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس بات کا حل کیا ہے؟ پیاری بہنوں، کسی کے بھروسے کو ہنسی مت بناؤ۔ ساس جو بھی کہے، چاہے تمہیں وہ بات عجیب لگے یا پرانی، اسے دل میں گہرائی سے سنو، پھر دل کے اندر جذب کر لو، کسی کے سامنے نہ کرو۔ جو بات وہ صرف آپ سے کہتی ہے اسے وہیں دفن کر دو، کسی کو نہیں سناؤ۔ یہی وفاداری ہے، یہی خلوص ہے، یہی وہ روشنی ہے جو ساس کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دے گی۔ یاد رکھو، جو زبان دوسروں کے راز چھپاتی ہے وہی زبان دعاؤں میں بلند ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب کرتے ہیں بات پانچویں اور آخری عمل کی، وہ عمل جو ان سب سے زیادہ خاموش ہے مگر اس کا زہر اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک بار دل میں اتر جائے تو پھر ساری محبت، ساری محنت، ساری خدمت، ساری نرمی بھی اسے زائل نہیں کر سکتی۔ وہ پانچواں کام، ساس کی بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کو ڈرامہ سمجھنا اور اسے نظر انداز کر دینا۔ پیاری بہنوں، آج کی عورت سب کچھ سمجھتی ہے، ہر چیز جانتی ہے، ہر دل کو پرکھنے کا دعویٰ رکھتی ہے، لیکن جب ساس کا وجود کمزور ہو جاتا ہے، جب ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے اور وہ روز ایک نئی تکلیف کا تذکرہ کرتی ہے، تو بہو کے دل میں پہلا خیال یہی آتا ہے، یہ سب بہانے ہیں، مجھے کام سے بچنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتہ اپنی جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار پرندہ بار بار پر ہلا کر مدد مانگے اور ہم اسے کہہ دیں بس اب بہت ہوا، ہمیں اور بھی کام ہے، ویسے ہی ایک ساس جب تھکن سے چور ہو کر یہ کہے بیٹی آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور بہو فوراً کہہ دے امی آپ ہر وقت بیمار ہی رہتی ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ایک جملہ ماں کے دل میں قیامت برپا کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی ساس کو یہ مت کہنا کہ آپ تو ڈرامہ کر رہی ہیں۔ آج میرے معاشرے کا معمول بن چکا ہے، یہ بات تو بالکل عام ہو چکی ہے کہ بہو اگر ساس کو بیٹھے بیٹھے کراہتے ہوئے دیکھے یا روز کچھ نیا سننے کو ملے کہ میرے گھٹنے دکھ رہے ہیں، میرے دل میں درد ہو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، تو وہ ان باتوں سے تنگ آ جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ اسے الجھانے کے بہانے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ بڑھاپا صرف ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا بلکہ یہ توجہ کا فاقہ بھی ہوتا ہے۔